سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ان عبادت گزار مسلمانوں کے لیے بڑی خوش قسمتی ہے کہ انہیں آخرت کا سرمایہ اکٹھا کرنے کا ایک موقع پھر مل رہا ہے. محنت کرنے والا محنت کر کر کے، نوافل پڑھ پڑھ کے، تلاوتیں کر کر کے سال کے 11 مہینوں میں وہ ذخیرہ اکٹھا نہیں کر پاتا. جو ذخیرہ ایک عبادت گزار کو رمضان کے مہینے میں اکٹھا کرنے کا موقع ملتا ہے، پاکی حاصل کر کے اللہ کے سامنے نفلوں کی نیت سے کھڑا ہونے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں عام مہینوں کی طرح آج بھی نفل پڑھنے لگا ہوں، لیکن مالک و مختار پروردگار یہ احسان کرتے ہیں کہ نفل پڑھنے والا اپنی سوچ میں نفل کی نیت کر رہا ہوتا ہے. اللہ ملائکہ کو تاکید کرتے ہیں کہ اس کے نفل کو فرضوں کے دائرے میں لکھنا ہے، اور جب پڑھنے والا فرض کی نیت کر کے کھڑا ہوتا ہے، اللہ کہتے ہیں آج تم نے ایک فرض نہیں لکھنا بلکہ ایک کے بدلے میں 70 فرضوں کا اجر لکھنا ہے. عام دنوں میں بھی عبادت نہ کرنے والا عبادت سے کنارہ کش ہو تو یقیناً بدقسمتی ہے، لیکن اس ماہ مبارک میں عبادت سے کنارہ کش ہونے والا صرف عام بدقسمتوں کی طرح ایک عام بدقسمت نہیں ہوتا، بلکہ یہ وہ
گھٹیا بدقسمت قرار پاتا ہے جس کے بارے میں باقاعدہ رسول اللہ نے آمین کہی تھی منبر پہ قدم رکھتے، جب حضرت جبریل امین نے کہا تھا اللہ برباد کرے اس بندے کو جس کی زندگی میں رمضان کا روزہ آئے اور وہ زورے رکھ کے اللہ کو راضی نہ کرے، اللہ اسے کبھی بھی خوش نہ کرے۔ رسول اللہ نے فوراً کہا تھا آمین۔ آمین کا مطلب ہے یا اللہ اس بات کو اپنے در میں قبول فرما لے۔ روزہ نہ رکھنے والا اور روزے کی اہمیت اور روزے کے مقام اور رتبے کو نہ سمجھنے والا ایک چھوٹی موٹی محرومی کا شکار نہیں ہوتا، اور یہ بھی یاد رکھیں روزہ یہ نام نہیں ہے بھوک اور پیاس کاٹنے کا، یہ ایک تربیت ہے، ایک ٹریننگ ہے پروردگار عالم کی طرف سے عالم اسلام کو۔ آپ ذرا تھوڑا سا سمجھیں اور دیکھیں، روزہ رکھو، بیمار ہو مریض ہو، ایسا بیمار ہو مریض جس کے بارے میں ماہر طبیب کہتا ہے کہ یہ روزہ نہیں رکھ پاتا، اسے کہا گیا فدیہ دو۔ یہ نہیں کہا کہ اس کے بدلے میں تم اتنی نمازیں پڑھ دو، نا، فدیہ دو۔ روزے رکھ رہے ہو تب بھی عید آ رہی ہے، عید الفطر ہے، اور عید سے پہلے فرمایا صدقہ فطر دو۔ کیا مطلب ہے؟ صبح سے شام تک بھوکا رہنا بھی ہے اور اپنے مال میں سے مال کا ایک حصہ اللہ کی راہ میں دینا بھی ہے۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ روزہ احساس کا نام ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے غرباء کا احساس ہونے لگے۔ میں نے پہنا ہے، میرے غریب بھائی نے عمدہ نہیں پہنا، میں عمدہ کھاتا ہوں، میرا ہمسایہ عمدہ کھانوں سے محروم ہے۔ یہ روزہ احساس پیدا کرانے کے لیے آتا ہے سال میں۔ اگر کسی کو رمضان میں احساس پیدا ہو جائے اور احساس بیدار ہو جائے تو احساس ختم ہوتے ہوتے اگلا رمضان نئے سرے سے آ جاتا ہے۔ غریبوں کا احساس بھی ہوتا رہتا ہے، انسان کے گناہ بھی مٹتے رہتے ہیں۔ میں نے آج یہ کہنا ہے، اپنے اپنے گھروں کے سربراہان کو یہ تاکید کرنی ہے کہ قرآن کا ایک حکم نامہ ہے، اسے ذہن نشین کریں اور پھر اسے اپنے اپنے گھروں میں لاگو کریں۔ وہ حکم نامہ کیا ہے؟
یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ ایمان والے لوگوں، میں اللہ کا خطاب ہے، میں پروردگار عالم تمہیں تاکید کر رہا ہوں، تمہیں تنبیہ کر رہا ہوں۔ وہ تاکید و تنبیہ کیا ہے؟ پہلا جملہ فرمایا کو انفسکم، اپنا تحفظ کرو، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو محفوظ کرو۔ دوسرا جملہ فرمایا وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، فقط اپنا تحفظ نہیں کرنا، اپنا بچاؤ نہیں کرنا، بلکہ اپنے گھر والوں کا بھی بچاؤ کرنا ہے۔ بیٹے ہیں ان کو بھی بچانا ہے، بیٹیاں ہیں ان کو بھی بچانا ہے، ماں باپ ہیں، اہلیہ ہے، بہن بھائی ہیں۔ مولا بچانا کس شے سے ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا نارا، آگ سے بچانا ہے۔ یہ کوئی عام آگ نہیں ہے کہ معمولی سی آگ ہے، لگے گی جسم اور جلد جل جائے گی، نہ، یہ کوئی نارمل آگ نہیں ہے۔ عام آگ کیا کرتی ہے؟ جلد کو جلاتی ہے۔ بندہ کوشش کرے تو اپنا تحفظ کر سکتا ہے، بچ سکتا ہے۔ کتنے فارمولے ہیں، کتنے طریقہ کار ہیں آگ سے بچنے کے، لیکن اللہ کریم نے فرمایا یہ جو میں جس آگ کی بات کر رہا ہوں کہ بچا کے رکھو اپنے آپ کو، یہ کوئی نارمل آگ نہیں کہ جلد کو جلا دے، جسم کا بقیہ حصہ بچ جائے، بلکہ التی تطلع علی الافئدہ، یہ جلد پر اثر نہیں بلکہ سب سے پہلے جا کے دل کی گہرائیوں کو جلا کے راکھ بنا دے گی۔ دل پر اثر کرتی ہے، اور یہ کسی عام بندے کی جلائی آگ نہیں ہے۔ توجہ، اس لیے کہ عام بندوں کی جلائی آگ ہے، خلیل بچ گیا ہے، بڑی محنت لگی ہے انہیں آگ جلانے میں، بڑی کوشش کی ہے انہوں نے آگ جلانے میں، لیکن میں اللہ کریم نے فرمایا یا نار کونی برداً و سلاما، آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی بن جا۔ دنیا قبیلہ برادریاں مل کے آگ جلائیں، اللہ کریم نے فرمایا وہ ابراہیم خلیل پر اثر نہیں کرتی، لیکن جو میری آگ ہے نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، یہ میری جلائی آگ ہے جسے میں اللہ جلا دوں، ساری دنیا مل کے بھی میری آگ کو بجھا نہیں سکتی۔ اس کا اثر کیا ہے جی؟ تطلع علی الافئدہ، سیدھا جا کے دل پہ اثر کرتی ہے، اور انسان کے جسم میں سب سے قیمتی شے دل ہے،
سب سے نازک ترین شے بھی دل ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا یہ جو دل ہے یہ گندا نہیں ہونا چاہیے، اس میں میل کچیل نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو تمہارے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، ایک لوتھڑا ہے، ایک خون ہے، اگر وہ درست ہے تو سارا جسم درست ہوگا، اگر وہ بیمار ہے، اس میں مرض ہے، اس میں گندگی ہے، اس میں نقصان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارا جسم بیمار پڑ جائے گا، سارا دل نقصان میں پڑ جائے گا، سارے جسم کو بیماری لاحق ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا قوا انفسکم، آواز دیں، قوا انفسکم، سب سے پہلے میں اللہ کی جلائی آگ سے اپنا آپ بچا کے رکھو، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، ٹھیک ہے، اور اپنے گھر والوں کو، اپنے تعلق داروں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو میں اللہ کریم کی لگائی آگ سے بچا کے رکھو۔ یہ حکم نامہ ہے، اور آگے پروردگار عالم نے فرمایا وہ آگ آپ اسے معمولی نہ سمجھیں، وقودها الناس والحجارہ، لکڑیوں سے وہ آگ نہیں جلتی، بلکہ میں اللہ اس آگ کو بھڑکانے کے لیے میں بندوں کو ڈالوں گا، پتھروں کو ڈالوں گا، بندوں کے جسم سے، پتھروں کے وجود سے وہ آگ بھڑکے گی، وہ آگ اپنی شدت اختیار کرے گی، اور بندہ سمجھے کہ ایک بار جانے والا جل جائے، جل کے راکھ ہو جائے، بات ختم ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا ایسا بھی نہیں، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، ایک چمڑا جل جائے گا، میں اللہ نیا چمڑا ڈال دوں گا، آگ اس کو جلائے گی، میں اللہ پھر چمڑا دے دوں گا، اسے جلائے گی، میں اللہ پھر نیا چمڑا نئی جلد دے دوں گا، آگ جلاتی جائے گی، میں اللہ انسان کو نئے چمڑے دیتا رہوں گا، تاکہ یہ عذاب ختم ہونے میں نہ آئے، تاکہ میری پکڑ ختم ہونے میں نہ آئے، تاکہ میں اللہ کریم کی گرفت ختم ہونے میں نہ آئے۔ یہ جو رمضان ہے یہ مہینہ ہے آگ بجھانے کا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب یہ چاند رمضان کا نظر آتا ہے اللہ کریم جہنم کے سارے دروازے بند فرما کے جنت کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو جو کر رہے ہو، اور عجیب فرمان رسول میں آپ کو سناؤں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب آخری پہر ہوتا ہے رات کا، کون سا؟ سارے بولو کون سا؟ آخری پہر ہوتا ہے رات کا، صبح طلوع ہونے والی ہے، سحری کا وقت ختم ہونے والا ہے، آدھی رات کے وقت اللہ کریم اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر تشریف لے آتے ہیں۔ اللہ کا آنا کیسا ہے رب جانے، اللہ کا تشریف لانا کیسا ہے رب جانے، ہمیں نہیں پتا، ہم تو ایمان رکھتے ہیں نؤمن بہ ولا نسأل عن کیفیتی، ہمیں کیفیت سے کوئی مسئلہ نہیں، وہ رب کا معاملہ ہے، اللہ کی اپنی شان ہے،
اللہ کی اپنی قدرت ہے، اللہ کا اپنا نظام ہے۔ اللہ کریم آسمان دنیا پر آدھی رات گزر گئی ہے، آخری پہر ہے، رات ختم ہونے کو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے دنیا کے لوگوں، ہے کوئی متلاشی جو مقروض ہے، جو پریشان حال ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، جو کھانے کا محتاج ہے، پہننے کے لیے کچھ نہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، رہنے کے لیے کچھ نہیں، قرضوں میں دبا ہوا ہے، سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، لقمے کو ترس رہا ہے، بیمار ہے، دوائی کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتے آسمان دنیا پر اعلان ہوتا ہے، اے کائنات کے لوگوں، میں پروردگار رزق بانٹنے لگا ہوں، ہے کسی کو رزق کی طلب آ جو میرے در پہ، میں اللہ رزق سے جھولیاں بھر دوں گا۔ کس نے قتل کیے ہیں، چوریاں کی ہیں، خطائیں کی ہیں، ظلم کیا ہے، شرک کیا ہے، بدعتیں کی ہیں، لوگوں کا حق مارا ہے، گالیاں دی ہیں، چغل خوری کی ہے، غیبت کی ہے، آج اپنے گناہ کے نیچے دب گیا ہے، خطائیں نظر آ رہی ہیں، نیکیاں نہیں ہیں، اپنے گناہ کے نیچے دبا ہوا آدمی سارے گناہ کا بوجھ لے کے اس پیر میرے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے، میں اللہ بندوں کے سارے گناہ معاف کرنے کے لیے آیا ہوں، آ جاؤ، آنسو کا قطرہ بھی نیچے نہ گراؤ، صرف معافی کی شکل بنا لو، کمزوری کی شکل بنا لو، میں اللہ تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی اپنی اولاد کو بھی، بڑے بڑے جوان ہیں، روزہ بولو، بڑے بڑے جوان ہیں، روزہ کوئی نہیں، اور صرف روزہ نہیں بلکہ کھانے پینے میں بھی روزے کی توہین کا ارتکاب ہے، ایک روزہ رکھا نہیں، دوسرا پروردگار عالم کے حکم نامے سے استہزاء کر رہے ہیں، اس کے ساتھ طنز کر رہے ہیں۔ اگر کوئی آدمی مریض ہے، اگر کوئی بیمار ہے، اس کے لیے بھی جائز نہیں، اگر کسی خاتون نے روزہ نہیں رکھنا، اس کے لیے بھی یہ حکم نامہ ہے کہ وہ چپکے سے اپنا نظام چلائے گی، بہتر یہ ہے وہ کچھ نہ کھائے، بہتر یہ ہے وہ کچھ نہ پیے، اگر وہ کھانا کھا رہی ہے، اگر وہ پانی پی رہی ہے، تو گھر میں بچے کو بھی احساس نہیں ہونا چاہیے، گھر میں بھائی ماں کو بھی یہ احساس نہیں ہونا چاہیے، اس لیے اللہ نے اجازت دی ہے عورت کو، اللہ نے اجازت دی ہے مریض کو، لیکن اس کے باوجود اللہ پاک نے قدر و منزلت کو کم نہیں ہونے دیا۔ مریض بھی اعلان کر کے نہیں کھا سکتا، بیمار آدمی بھی دکھا کے نہیں کھا سکتا۔ ہماری ایک کمزوری اور روزہ رکھنا نہیں، دوسری کمزوری نہ رکھنے کا اعلان، یعنی اپنے گناہ پر لوگوں کو گواہ بنانا، اپنی خطاؤں پر لوگوں کو گواہ بنانا۔ سن لیں وہ لوگ، میں نہیں کہتا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے لیے فرمایا اللہ انہیں کبھی بھی آباد نہ کرے، اللہ انہیں کبھی بھی خوشحال نہ کرے، اللہ انہیں کبھی بھی خوش نہ کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، اور جملہ سنیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بد دعا بھی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا بھی ہے تو جو آپ کی، جن کے لیے رسول پاک علیہ السلام نے بد دعا کی ہے وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر رہ گئے۔
اور جن کے لیے دعا کی ہے، یا رسول اللہ میری ماں مومنہ نہیں، توجہ ہے، میری ماں مومنہ نہیں، آپ کو گالیاں دیتی ہے، گلے کرتی ہے، شکوے کرتی ہے، یا رسول اللہ مہربانی کریں، دعا کریں۔ آپ علیہ السلام کے چہیتے شاگرد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے یہ اپیل کر رہے ہیں، دعا کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فوراً دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھا لیے۔ حضرت ابو ہریرہ نے سنا نہیں کہ رسول پاک کہتے کیا ہے، بلکہ دوڑ لگا دی ہے، پسینے میں شرابور ہیں حضرت ابو ہریرہ۔ راستے میں جس صحابی سے میل ہوتا ہے، ابو ہریرہ خیر ہے کیا ہوا؟ آپ نے جواب دیا، یا ٹھہر جو، تھوڑی دیر کے بعد بتاتا ہوں، بتانے کا وقت نہیں ہے۔ دوڑے دوڑے اپنے گھر پہ پہنچے، دروازے پہ دستک دی ہے حضرت نے، دروازہ نہیں کھلا، اندر سے ماں کی آواز بھی نہیں آئی۔ آپ نے ذرا کان لگائے تو گھر سے پانی کی آواز آ رہی ہے۔ آپ نے تھوڑی دیر انتظار فرمایا، کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا ہے۔ والدہ مکرمہ دروازہ کھول کے جب سامنے آئی ہیں، رنگ روپ بدلا ہوا ہے، چہرے کی نورانیت بدل گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ماں کو دیکھا، ماں کی زبان پہ جملہ تھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو ہریرہ جب واپس آئے، مجمع اکٹھا ہو گیا۔ ابو ہریرہ کیوں دوڑ رہے تھے؟ آرام سے کیوں نہیں چلے؟ کون سی آفت آ گئی تھی؟ کیا مسئلہ بن گیا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، یار اصل بات یہ ہے، میں نے رسول اللہ سے دعا کروائی تھی کہ یا رسول اللہ میری والدہ مکرمہ کے لیے دعا فرمائیں، اللہ اسے نعمت ایمان سے مالا مال فرما دے۔ نبی علیہ السلام نے جب میرے لیے ہاتھ اٹھائے، میں نے دوڑ لگا دی ہے۔ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں پہلے اپنے گھر میں پہنچتا ہوں یا میرے جانے سے پہلے رسول اللہ کی دعا پہنچ جاتی ہے۔ ابو ہریرہ کیا بنا؟ توجہ رکھ لیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یار بننا کیا تھا؟ میں نے بڑی دوڑ لگائی، میں راستے میں رکا بھی نہیں، لیکن اتنی دوڑ کے باوجود میں پیچھے رہ گیا، رسول اللہ کی دعا مجھ سے آگے نکل گئی۔ آپ دعائیں لینے والے بنے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ جو جنت کے دروازے ہیں، ان دروازوں میں ایک دروازہ، اس کا نام ہے ریان۔ یا رسول اللہ وہ کون سا دروازہ ہے؟ کون بندہ جائے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا يدخلہ
إلا الصائمون۔ وہ اللہ پاک نے دروازہ جنت کا صرف اور صرف روزے داروں کے لیے خاص کر دیا ہے۔ ہوتا ہے نا جی، یہ پروٹوکول کے لوگ ہیں، یہ جگہ، یہ لین ان کے لیے الگ ہے۔ اللہ نے وہ دروازہ ان کے لیے الگ کر رکھا ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، گھر میں بڑا بھائی موجود ہے، آپ نظر کریں کہ بھائی چھوٹے ہیں، روزہ نہیں رکھ رہے، وجہ کیا ہے؟ تلاوت کی جانب رجحان نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ آپ اپنے بیٹوں کو تاکید کریں، آپ اپنی بچیوں کو تاکید کریں، گھر میں اپنی ماں کو، اپنی اہلیہ کو تاکید کریں، اور روزے کے معاملے میں سست روی کا شکار نہ ہو جائیں۔ پتہ نہیں ہے اگلی بار، اس بار بھی پورا نصیب ہوتا ہے کہ نہیں؟ اگلی بار تو اگلی بار ہے نا، اس بار بھی پورا نصیب ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک بار صحابہ سے کہا کہ تم کتنا یاد کرتے ہو موت کو؟ یا رسول اللہ فجر پڑھے ظہر کی توقع نہیں، ظہر پڑھے عصر کی توقع نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پھر بھی بڑی بڑی لمبی توقعات ہیں، کہاں فجر اور کہاں ظہر، کہاں ظہر اور کہاں عصر، تمہیں پھر بھی بڑی لمبی لمبی توقعات ہیں۔ آپ فرمائیں یا رسول اللہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز میں ایک جانب سلام پھیروں، دوسری جانب سلام پھیرنے کی توقع اور امید نہیں ہوتی۔ اگلا سال کیا ہے کس نے دیکھا ہے؟ پتہ نہیں یہ بھی نصیب ہونا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں یہ بھی رکھنے ہونا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں یہ بھی کسی نے مکمل کرنا ہے کہ نہیں۔ اس لیے یاد رکھیں، عہد کر لے، ایک ذمہ دار مسلمان ہونے کا ثبوت دے، عہد کر لیں اے پروردگار عالم، ہم اپنا وقت نمازوں میں لگائیں گے، اپنا وقت ہم تلاوت قرآن میں لگائیں گے، ہم اپنا وقت روزے میں لگائیں گے، ہم اپنا وقت تراویح میں لگائیں گے، ہم اپنا وقت تسبیحات و تمہید میں لگائیں گے، ہم اپنا وقت استغفار میں لگائیں گے۔ اگر ہم نے ایسا کر لیا، آخری جملہ، اگر ہم نے ایسا کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان جو ہے یہ میل کو چیل ایسے اتارتا ہے جیسے کوئی بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آئے، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح روزے دار جب روزے سے فارغ ہو، اس پر بھی اللہ کوئی گناہ نہیں رہنے دیتے۔ وآخر دعوانا